رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی ہماری بزم کا عنوان خطیب پاکستان اہل سنت و جماعت کے عظیم اسلاف میں سے ہمارے بزرگ حضرت علامہ حافظ محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے ذکر سے منسوب ہے۔ ان کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ واقفیت اس سے حاصل ہو جائے گی۔ آپ کی ولادت 2 رمضان المبارک کو ہے۔ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 2 رمضان المبارک 1348 عیسوی بمطابق 2 فروری 1929 2 فروری 1929 آپ کی ولادت ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حاجی کرم الہی، اور آپ ایک تاجر برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو اس بارے میں تو ویسے ہی علم ہوگا، بہت بڑی تاجر برادری سے تعلق تھا، اور آپ کا وصال 24 اپریل 1984 کو ہوا۔ آپ نے تعلیم جو مروجہ علوم تھے درسیات والے وہ مکمل پڑھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ دورہ حدیث کے ساتھ دورہ تفسیر قرآن بھی کیا ہوا تھا، اور اس کی جھلک آپ کی کتابوں میں نظر آتی ہے۔ اس کی جھلک آپ کی کتابوں میں بالکل واضح نظر آتی ہے۔ جس طرح آپ کی کتابیں تحقیق سے لبریز ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مدقق اور محقق آدمی اس کتاب کو تصنیف کرنے والا یا تالیف کرنے والا ہے۔ اور آپ کو شرف ارادت کن سے حاصل ہے؟ شیخ المشائخ پیر میاں غلام اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف ثانی صاحب قبلہ، یہ برادر اصغر ہیں شیر ربانی اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، یعنی اعلیٰ حضرت میاں شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر اصغر کے آپ مرید تھے۔ آپ نے 1952 اور 1953 کے اندر ایک تحریک آپ کے اس علاقہ میں سائیوال کے اور اکاڑا کے علاقہ میں چلی، تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت پر پہرا دینے کا کام پاکستان کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے کیا ہے تو ان کو حافظ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑی صعوبتیں برداشت کر کے، بڑی تنگیاں برداشت کر کے آپ نے تحریک کا کام کیا۔ یہ سائیوال کی جیل میں، منٹ گمری جیل اسے کہا جاتا تھا، وہاں پر آپ کو حراست میں لے لیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آپ ابھی جیل میں ہی تھے کہ آپ کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، جن کی عمریں بھی تھوڑی تھیں۔ ایک کی عمر 1 سال تھی، ایک کی تقریباً 3-4 سال عمر تھی۔ اسی دورانیہ میں انتقال ہو گیا۔ اب جو بااثر افراد تھے وہ گئے، جا کے وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے ملے کہ گھر کے حالات تو اس طرح بگڑ چکے ہیں۔ اب جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے جیل کا دورہ کیا، اور بالخصوص علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الگ بلا کے ان سے ملاقات کی،
اور کہنے لگے آپ صرف معافی نامہ پر اپنے دستخط کر دیں، اپنے سائن کر دیں، معافی نامہ پر آپ صرف دستخط کر دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ گھر کے حالات اتنے بگڑ جائیں، اتنے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے وہ دنیا سے چل بسیں اور بندہ جیل میں ہو تو پھر دل پر کیا بیتتی ہے آپ جانتے ہی ہوں گے۔ لیکن آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے نہیں، میں جیل میں اس لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں آیا، کوئی جرم کر کے نہیں آیا، میں سرکار کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے آیا ہوں۔ میرے بچوں کی زندگیاں تو چلی گئی، میری زندگی بھی چلی جائے تو کبھی معافی نامے پر دستخط نہیں کروں گا۔ آپ کو مزید صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، سختیاں مزید بڑھا دی گئیں، یہاں تک کہ ملاقات سے بھی منع کر دیا گیا، باہر سے جانے والا کوئی بندہ آپ سے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ناموس رسالت کے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا، اٹھا کے رکھا، علم جیسا اٹھایا تھا ویسے اٹھائے رکھا، اور آپ کے اس علاقہ میں بہت زیادہ کام انہوں نے ختم نبوت پر کیا۔ اس کے بعد کراچی سے جو علماء و مشائخ تھے ان کی طرف سے بار بار اصرار ہوا کہ آپ یہاں پر دین کی خدمت کرنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ جب ان حلقوں کی طرف سے بار بار اصرار ہوا تو آپ تشریف لے گئے کراچی کے اندر۔ وہاں پر جو سب سے بڑی مسجد تھی میمن مسجد، وہاں کے خطیب ٹھہرے، پھر اور مسجدوں میں بھی گئے، اور آپ خطابت کے اندر اتنے ماہر تھے کہ کوئی رات خالی نہیں جاتی تھی، ہر رات خطاب فرماتے تھے، اور آپ کے خطاب کا سلسلہ عام خطیبوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوا کرتا تھا۔ بالخصوص عاشورہ کی شب میں اس دنیا کا، صرف پاکستان کا نہیں، دنیا کا جو بڑا مجمع ہوتا تھا پاکستان میں، اس کی خطابت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی صاحب فرمایا کرتے تھے، اور 1000 سے زائد کیسٹیں، میں یہ بھی پڑھ رہا تھا لٹریچر میں، اس وقت تک 1000 سے زائد کیسٹیں آپ کی باہر جا چکی تھیں تقریر والی، اور کئی ملکوں میں آپ کی کیسٹیں۔ ایک مرتبہ قبلہ کوکب نورانی صاحب یہاں پر بیان کر رہے تھے کہ ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں پر علماء کی کیسٹیں ملتی نہیں تھی، یہ انہوں نے خود بیان کیا، لیکن کہتے ہیں وہاں پر میں نے تلاش کیا تو مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کی کیسٹ وہاں سے بھی مل گئی۔ یعنی خطابت کے اندر اتنی مہارت تھی اور لوگ اتنا پسند کرتے تھے کہ ہر علاقے میں ان کو سنا جاتا تھا، اپنے ہوں غیر ہوں ہر علاقے میں سنا جاتا تھا۔ 40 سال تک آپ نے یہ خدمات سر انجام دیں، اور پھر آپ کی تصانیف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان تصانیف سے پتہ چلے گا کہ کس قدر فقہی مسائل سے اور تحقیق سے بھرپور کتابیں ہیں۔ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، آپ بھی کریں، چند کتابوں کے نام بھی میں ذکر کرتا ہوں، اور پڑھنے سے آپ محظوظ ہوں گے۔ طلباء کے لیے بالخصوص بڑی وہ مفید ہے، بڑی ارکریزی سے ان پر کام کیا گیا ہے، اور آپ کی فقاہت اور آپ کا عالم ہونا اس سے آپ کو واضح طور پر سمجھ آئے گا۔ چند ایک کتابوں کے نام ذکر کر دیتا ہوں، جن میں سر فہرست ذکر جمیل ہے، راہ حق ہے، درس توحید ہے، راہ عقیدت ہے، شام کربلا ہے، امام پاک اور یزید پلید ہے، برکات میلاد شریف ہے، اور ثواب العبادات ہے، سفینہ نوح ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، الغرض۔ یہ چند کتابیں میں نے ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر کتب بھی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں چھپ چکی ہیں اور ابھی چھپ رہی ہیں، اور یہ کتابیں صرف اردو میں ہی نہیں، ان کے انگلش ترجمے کر کے ان کو باہر بھی بھیجا گیا، اور باہر کے علماء نے بھی ان کتابوں کو سراہا ہے۔ آپ پر کراچی کے اندر ایک منصوبہ بندی کے تحت عقائد کے اختلاف کی بنا پر، کوئی اور مسئلہ نہیں، عقائد میں اختلاف تھا، اس بنا پر آپ پر حملہ بھی ہوا،
چاقوؤں سے اور چھریوں سے حملہ کیا گیا، آپ کو اس سے بڑے گہرے زخم بھی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بچا لیا۔ آپ ہاسپٹل میں رہے، دوبارہ سے پھر دین کی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور پھر آپ 1984 میں دل کا عرضہ لاحق ہونے کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا کام انہوں نے کیا، اللہ کریم اس کی جھلک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ بچے 2 فوت ہو چکے ہیں، اور خود ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف آپ معافی نامہ پر دستخط کر دیں۔ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا حالات کے ساتھ، حالات کو پسے پشت ڈال کے آپ فرماتے ہیں میری بھی جان چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی یاد کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔